بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سعد رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت نہیں آئے۔ مسلم لیگ نون کو بار بار یہ بات کہنے کی پبلکلی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کو بار بار منانے کی، یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت نہیں آئے؟ آج اس چیز کا انالیسز کر کے کسی نتیجے پر پہنچ ہی جاتے ہیں کہ یہ آیا کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں الیکشنز کی۔ فیبروری 8 کو یہ بات تو طے ہے کہ پولنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، سٹون ریٹن ہو گیا، پتھر پر لکیر ہو گئی۔ پر ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس پولنگ کے اس مرحلے کو کیا ہم الیکشنز کہہ بھی سکتے ہیں؟ نہیں، بہت اہم سوال ہے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آخر میں بات کریں گے چائنا کی، جو عمران خان صاحب کی ایک طرح کی حمایت میں کود پڑا ہے اور اس نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی عمران خان کی حمایت کر دی۔ ان میجر ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک آرگینک پروسیس کے بعد، اپنا ایک جلا وطنی کاٹنے کے بعد، اب ملک کی خدمت کرنے کے لیے، ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کرنے کے لیے ایک بار پھر عوام کی پرجوش زور پر واپس آ گئے۔ اب یہ تو ان کا موقف ہے۔ اب اس کو ہم ذرا اینالائز کرتے ہیں کہ اصل میں حالات ہیں کیا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی کیسے۔ نواز شریف صاحب ایک مقدمے میں کنوکٹ ہو گئے، جیل چلے گئے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہم شور ہوئی ہوگی، اس وقت کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ انہیں ملک سے باہر 1 مہینے کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ شہباز شریف صاحب گارنٹر بن گئے، وہ ملک سے باہر ایک ڈیل کر کے چلے گئے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈیل کے تحت وہ ملک سے باہر گئے تھے، یہ انڈینائبل فیکٹ ہے، یہ تو آن ریکارڈ ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ایفیڈیوٹ سب کے سامنے ہے، جو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی بیمار ہے، وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور 1 مہینے بعد واپس آ جائیں گے۔ وہ اس ڈھیل سے وہ پھر گئے، انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کے قانون کے نظام کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی حکومت کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور اس منافقت کی بنا پر نواز شریف صاحب کئی سال وہاں پر رہ گئے۔ اور دوسرا شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، جنہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ میرا بھائی واپس نہیں آئے گا، ان کا بھی وہ ایفیڈیوٹ بدنیتی کی بنیاد پر تھا، ایک جھوٹ تھا، ایک دھوکہ تھا، مگر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جاتی اور ان کو، اس بددیانت شخص کو، اس جھوٹے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد 16 مہینے میں اس جھوٹے بددیانت وزیر اعظم نے پاکستان کا جو حال کیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم آج بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور کافی عرصے تک بھگتتے رہیں گے۔ تو اب نواز شریف کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو واپس آنے سے پہلے ضمانت مل جاتی ہے، سچ یا جھوٹ؟ بالکل سچ ہے۔ یہ کسی ڈیل کے بغیر ممکن تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک جو قانون بڑا کلیئر ہے، جب کوئی شخص اشتہاری ہو جاتا ہے، ایبسکونڈر ہو جاتا ہے، اس کو عدالت ریلیف دے ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قانون عدالت کے سامنے پیش نہ کرے۔ تو نواز شریف صاحب کنوکٹ تھے، انہیں پہلے جیل جانا تھا، پھر انہیں ضمانت ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی، وہ ایک علیحدہ بات تھی، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے قانون کے نظام کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور نواز شریف صاحب کو ملک جب باہر تھے تبھی ضمانت مل گئی۔ ڈیل کے بغیر ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ آگے آ جائیں، وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، ایئرپورٹ میں نادرا کے جو ملازمین ہیں وہ بایو میٹرکس کرانے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا وہ کسی پاورفل شخص کی اجازت کے بغیر ہو سکتا تھا؟ اس وقت کی جو نگران حکومت ہے یا وزیر اعظم ہے ان کے بغیر ہو سکتا تھا؟ یا عدلیہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا تھا؟ تو یہ کام بھی کسی ڈیل کے بغیر ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو ان کی ضمانت ہونا بھی یہ بات کنفرم کرتا ہے کہ ڈیل تھی، ان کو بایو میٹرکس ہونا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آئے تھے۔ اگلی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر پاکستان کے جو کمشنر ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں جو انگلینڈ میں، انہوں نے ان کو سی آف کیا، یعنی آفیشیل پروٹوکول کے تحت ان کو وہاں پر بھیجا گیا۔ اب ان کے پاس کوئی آفیشیل پوسٹ نہیں ہے، ان کی حکومت بھی نہیں ہے، یہ ایک مجرم ہے، پاکستان کی عدالتوں سے بھاگے ہوئے ایبسکونڈر ہے، اور ان کو آفیشیل پروٹوکول ملتا ہے۔ کیا یہ کسی ڈیل کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، جب وہ پاکستان میں آ کے اپنے جلسہ کرتے ہیں لاہور میں، اس جلسے میں پاکستان پنجاب کی جو پولیس ہے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر، لوگ اپنی پولیس کی وینز میں بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلا رہی ہے۔ یہ کسی ڈیل کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔
وہاں کا جو جلسہ تھا وہاں پر سرکاری ملازمین کو زبردستی لایا جاتا ہے، کیا یہ بھی کسی ڈیل کے بغیر ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس جلسے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت ہر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، وہ ہر وہ عمل کرتی ہے جس جلسے کو کامیاب بنایا جائے، اور وہاں کے ڈی سی اوز، وہاں کی ضلعی انتظامیہ، پنجاب کی پوری انتظامیہ اس جلسے کو کامیاب کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس دن کی پوری فیسیلیٹیشن کرتی ہے۔ کیا آیا یہ بھی کسی ڈیل کے بغیر ممکن ہے؟ تو بالکل بھی نہیں۔ نواز شریف صاحب کے سب سے بڑے پولیٹیکل اپوننٹ عمران خان صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ہی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی پارٹی کے خلاف شدید کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے، ان کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی، ان کو پریس کانفرنس تک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تاکہ نواز شریف صاحب آئیں اور اکیلے ہی اس میدان میں دوڑیں، اکیلے ہی اس ریس میں جو دوڑیں اور پھر اول آ جائیں اور وزیر اعظم بن جائیں۔ کیا یہ بھی ڈیل کے بغیر ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسی بے شمار میں آپ کو انڈیکیشنز دے سکتا ہوں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کر کر ہی پاکستان میں آئے ہیں اور اپنی طرف سے وزیر اعظم بن کر بیٹھے ہیں، مگر ایک ان کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہے۔ دیکھیں پاکستان میں سارے سرویز یہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، 80% سے 90% لوگ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ اٹیچ ہیں، پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، چاہے آپ نے جو بھی کر لیا، ان کا جتنا بھی کریک ڈاؤن کر لیا، ان کے لیڈران کو پارٹی سے جدا کر دیا، جو کچھ مفاد پرست لوگ تھے وہ اپنے مفاد کے تحت کچھ پارٹی چھوڑ گئے، کچھ پریشر میں چھوڑ گئے، مگر پھر بھی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جڑی۔ اب 80% عوام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل رہنما ہیں، اس بارے میں کوئی شک نہیں۔ پولیٹیکل پارٹی ان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، کوئی شک نہیں۔ نواز شریف صاحب ہیں، وہ پنجاب میں صرف تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتے ہیں، اب تو وہ بھی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ تھوڑا بہت سندھ میں رہ گئی ہے، مگر تحریک انصاف ہی ایسی پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ ایسی پارٹی کو باہر رکھ کر کیا الیکشن کروانا محض ایک ڈرامہ نہیں، کہ جمہوریت کے ساتھ ایک دھوکہ نہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں؟ بالکل ہے۔ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کون کرے گا کہ جس میں پاکستان کے 80% لوگ تو ایک طرف ہیں، صرف 20% لوگوں کو لے کے آپ نے الیکشن کروا دیے اور اپنی مرضی کی حکومت بنا دی، اور اس میں بھی آپ نواز شریف صاحب کو دو تہائی اکثریت کبھی دے ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ اتنے کمزور ہیں، ان کی عوام کے ساتھ جڑیں بالکل کھوکھلی ہو چکی ہیں، عوام سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، وہ پھر بھی اتنی بڑی حکومت نہیں بنا سکیں گے، پھر بھی 8 10 12 پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ہی حکومت بنانی پڑے گی۔ تو ایسی حکومت کو عوام تو بالکل تسلیم نہیں کریں گے۔ دیکھیں پچھلی بار 4 حلقوں کا مسئلہ تھا، دھرنے شروع ہو گئے تھے ملک میں، اور ملک کی اکانومی کولیپس ہونے پہ آ گئی تھی، اور ابھی تو ہم آلریڈی کولیپس کر چکے ہیں تقریباً۔ IMF نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہم اپنے کوئی پالیسی اپنے ملک کی خود طے نہیں کر سکتے ان سے پوچھے بغیر۔ تو ایسے حالات میں جب اس طرح کے الیکشن ہوں گے، پولنگ تو ہوگی، بالکل ان کو الیکشن تو کہا ہی نہیں جا سکتا، سلیکشن سے بھی کوئی بدتر لفظ ہے تو وہ میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں کچھ الیکشن کو پاکستان کی عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور پاکستان کے برے سے برے حالات جو ہیں وہ بھی مزید بدتر ہو جائیں گے، اور یہ حکومت چل بھی نہیں پائے گی۔ انہوں نے جو 16 مہینے میں کیا وہی کچھ انہوں نے دوبارہ کرنا ہے، وہی اسحاق ڈار صاحب دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیے جائیں گے، ان کو بالکل جو انہوں نے آلریڈی اکانومی کی تباہی کی ہے وہ دوبارہ بھی کریں گے۔ اور پاکستان اب مزید ایکسپیریمنٹس کا، مزید ان لاڈلوں کی سلیکشنز کا وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتا پاکستان، اور پاکستان اس چیز کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، برداشت نہیں رہی، پاکستان کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام بھی جو مہنگائی میں بری طرح سے پسی ہوئی ہے، بے روزگاری میں پسی ہوئی ہے، وہ بھی اب اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، وہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ اب آپ بات کرتے ہیں چائنا کی۔ چائنا بھی اب نے چائنا بڑا کبھی ڈائریکٹلی پاکستان کی پالیٹکس میں وہ کامنٹ نہیں کرتا، بٹوین دا لائنز بات کرتا ہے، مگر یہ پہلا موقع میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر وہ تقریباً ڈائریکٹلی انہوں نے بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا یہ بیان دے کر، مگر بات عمران خان کی ہی ہو رہی ہے، کیونکہ PTI واحد جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے جس کو الیکشن سے باہر رکھا جا رہا ہے، اور چائنا مکمل طور پہ اس چیز کی حمایت میں آ گیا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آزادانہ طریقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اور ٹرانسپیرنسی ہو۔ چائنا کے پاکستان میں بہت زیادہ مفادات ہیں، انہوں نے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں پاکستان کے خوشحال مستقبل کے ساتھ، ان کا مستقبل بھی ایک طرح سے اٹیچ ہو گیا ہے اور مخلص ہیں وہ پاکستان کے ساتھ۔
اور اب چائنا کا یہ بیان دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس پر پاکستان کی نگران حکومت کو بڑا ہی غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اگر چائنا بھی اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ ہمیں فلی سپورٹ بھی نہیں کریں گے. ہمیں فلی سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم دشمن تو ہمارے پہلے ہی سر پر چڑھے ہوئے ہیں، اور چائنا کی سپورٹ ہمارے لیے مسٹ ہے. ان حالات میں جب IMF ہمیں ایڑیاں رگڑوا رہا ہے، ایک اچھے مخلص دوست کا ہونا پاکستان کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور چائنا کی سپورٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ہے اور ہمارے لیے ایک مسٹ ہے اس ٹائم ان حالات میں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ چائنا کے اس بیان کا اثر یا پاکستان کی جو حکومت ہے، نگران حکومت، اس پر کوئی پڑتا ہے یا نہیں، پاکستان کے تحریک انصاف کو کچھ آزادی ملتی ہے یا نہیں. ابھی تک تو حالات یہی لگ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ برے سے برا سلوک کیا جائے. ان کے ابھی اور بھی سنا ہے کہ 1000 لوگوں کی ایک فہرست تیار ہو گئی ہے جن پر دہشت گردی کے مقدمے کیے جائیں گے. 9 مئی میں دوبارہ پھنسانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ وہ امیدوار ہیں جو ان کا چانس بن سکتا ہے الیکشن لڑنے کا، تو ان کو بھی الیکشن سے دور کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.